آج کی ویڈیو منگولوں کے متعلق ہے کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے اور ان کا علاقہ کون سا تھا۔ منگولوں کے ظلم و ستم کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو کہ اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے منگولوں نے مدسم باللہ کو کہا کہ آپ سرنڈر ہو جائیں، لیکن مدسم باللہ سرنڈر نہ ہوا اور انہیں یہ کہا کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ منگول دراصل سینٹرل ایشیا کے رہنے والے تھے اور وہ نومیڈ یعنی چلنے پھرنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے قبیلے تھے اور وہ قبیلے مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن چنگیز خان کے دور میں ان کو متحد کیا گیا۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان جب اقتدار میں آیا انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اتنے زیادہ ظلم و ستم کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج تک منگولوں کی ظلم و ستم کی داستان پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا ان کے ظلم و ستم سے واقف ہے۔ جب منگولوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ مسلمانوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ منگول سلطنت نے جتنا نقصان مسلمانوں کا کیا ہے اتنا نقصان کسی کا بھی نہیں کیا۔ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ بغداد جو کہ ایک اہم سٹی تھا اور جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ تھی اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ حالت تھی کہ بغداد کی ساری آبادی کو ختم کر دیا گیا اور وہاں پر ان کی جو بکس تھی، وزڈم آف سکالر تھا، وہاں پر ان کی ساری کتابیں دریا میں بہا دی گئی۔ منگول اتنے ظالم انسان تھے کہ انہوں نے کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اتنے زیادہ قتل دنیا میں نہیں ہوں گے جتنے منگولوں نے عباسی دور مدسم باللہ کے دور میں کیے۔ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، اس کو سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان تقریباً اس وقت آدھی سے زیادہ آبادی پر حکمرانی کرتے تھے۔ منگولوں کے طاقتور ہو جانے کے بعد 1 صدی کے بعد ہی محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر منگول رہیں گے تو پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جن منگولوں کی وجہ سے مسلمان بالکل ختم ہو چکے تھے، اب مسلمان ان منگولوں پر پوری طرح حاوی ہو چکے تھے۔ صرف اگلے 30 سے 40 سال کے اندر منگول اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے وہ خود بھی بچتے پھرتے تھے۔ مگر دوستو اب سوال یہ ہے کہ بتاتے چلے ہیں کہ اس دور میں منگولوں کو ہرانا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ طاقتور جو لوگ تھے جیسے رکن الدین بیربس، برقے خان، علاء الدین خلجی کا نام چھاپ کے آتا ہے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے کافی سردار جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھی ان کی ایک بہت بڑی کہانی کہ منگول کس طرح سے مسلمان ہوئے اور کیسے ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو باقی سردار بھی ایسا ایسا مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام ایک پکا اور سچا مذہب تھا، اس دین سے متاثر ہو کر بڑے بڑے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آج کی ویڈیو ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے اور کیوں کر مسلمان ہوئے۔ ہلاکو خان کے بعد بہت سے لوگ آئے جنہوں نے حکمرانی کی اور اس حکمرانی میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ منگول سلطنت کو ختم کرنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا برقے خان، کہ پہلے مسلمان منگول تھے جس نے منگولوں کے ساتھ لڑائی کی اور اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ برقے خان کیسے مسلمان ہوا؟ اس دور میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ رہا کرتے تھے جو کہ اللہ والے تھے، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک بہت بڑے سردار تھے، ان کے اسلام کی طرف آنے سے بہت چھوٹے سرداروں کی اسلام کی طرف آنا شروع کر دیا اور ان کی وجہ سے منگول ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ رکن الدین بیربس کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی گئی۔ اس حملے میں ہلاکو خان نے نہ صرف پوری طرح سے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ لاکھوں عورتوں کو
بچوں کو، ان کی ماؤں کو اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ بغداد میں رہتے تھے اور ان سے کچھ سکالر بھی تھے اور کچھ انجینئر بھی تھے، ان کو قتل عام کا حکم دے دیا اور ہلاکو خان نے یہ حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر کے ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنائیں گے تاکہ میں وہاں بیٹھ کر بات کروں۔ برق خان کے مسلمان ہو جانے کے بعد ہلاکو خان جو پوری دنیا کو ختم کر دینا چاہتا تھا، ایک جنگ بھی نہیں جیت پا رہا تھا۔ آخر کار ہلاکو خان ان جنگوں سے تنگ آ کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر طغا خان، ایک طاقتور کمانڈر ہوا۔ عباسی خلفاء کا سنہری دور جو کہ 8 سنچری سے لے کر 13 سنچری تک رہا، ایک بہترین دور تھا۔ اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ بغداد کو ایک بہت بڑا شہر مانا گیا جس میں ہر طرح کا نالج، علم اور ایسے لوگ موجود تھے۔ اسلام کا سنہری دور جو کہ 8 سنچری سے 13 سنچری تک رہا، ایک بہت بڑا پیریڈ تھا۔ اس پیریڈ میں نالج اور دوسرے علوم کی بہت زیادہ ترقی ہوئی اور بغداد کو اس کا فوکل پوائنٹ سمجھا جاتا تھا۔ اور مسلمانوں نے بھی بہت سے لوگوں کو جو باہر کے ثقافت تھے اور باہر ہی رہتے تھے، جن میں مسلم بھی تھے، کرسچن بھی تھے اور مختلف بدھ مت بھی تھے، ان کو اپنے علاقے میں بلایا۔ لیکن بدقسمتی سے جنوری 1258 میں ایک بہت بڑی منگولوں کی آرمی نے اس کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیلف مسلم بلّہ کو قید کر لیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم اس ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں۔ بغداد جو کہ پاپولیشن کے لحاظ سے 10 ملین آبادی کا ایک شہر تھا، دنیا کا خوشحال ترین شہر تھا، جیسا کہ لندن 1897 میں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ تھی بغداد کا اسلام کا سنہری دور ختم ہوا۔ رادر دین سبمٹ، یعنی اس کی بجائے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے غلام بنا لیتے یا اپنے آپ کو، انہوں نے عباسی کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے بغداد کو ہمارے حوالے کر دے، اور وہ چنگیز خان کے پوتے تھے۔ ہلاکو خان نے بغداد کو 10 دنوں میں ختم کر کے رکھا اور اس کی ساری عمارتیں ختم کر دی۔ اس کے تمام جتنے انہیبیٹنٹ تھے ان کو بھی پوری طور پر وینش کر دیا۔ اس کی ساری آبادی کو سوار کر دیا یا اس کی ساری آبادی کو تہدید کر دیا گیا یا ان کو بیچ دیا گیا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس قتل و غارت کی وجہ سے ان کا جو دریا تھا اس میں اتنا خون بہا کہ وہ سرخ ہو گیا۔ بغداد کے کتب خانے میں اتنی زیادہ کتابیں پڑھی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کتابوں کے پھینکنے سے بغداد کے دریا کا رنگ، یعنی اس ٹگرس کا جو رنگ تھا وہ کالا ہو گیا۔ بغداد میں مسجدیں تھیں، پیرس سے مارکیٹیں تھیں، وہ ساری تباہ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تھا فیمس ہاؤس آف ولڈم، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے تھاؤزنڈز مینیوسکرپٹ تھے اور کتابیں تھیں، ان کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ یہ ڈسٹرکشن بہت بڑی شاکنگ تھی اور یہ کافی عرصے تک رہی۔ منگول ایک نومیڈک قوم تھی جو کہ مختلف قبیلوں کی صورت میں چل پھر کے گزارا کرتے تھے، لیکن چنگیز خان نے ان کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کا لائف سٹائل بھی نومیڈک تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ انتہائی ظالم قوم تھی۔ منگول ظالم قوم تھی اور ان کا ظلم کے لحاظ سے کوئی بندہ یا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب منگولوں کے متعلق بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا ذکر آتا ہے۔ دوستو، جہاں مسلمانوں کا آدھی سے زیادہ آبادی پر حکمرانی تھی، منگولوں کے طاقتور ہو جانے کے بعد 1 صدی کے بعد ہی محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر منگول رہیں گے پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ جن منگولوں کی وجہ سے مسلمان بالکل ختم ہو چکے تھے، اب مسلمان ان منگولوں پر پوری طرح حاوی ہو چکے۔ صرف اگلے 40 سے 50 سال کے اندر وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اور ساری دنیا میں منگولوں کے نام کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ منگولوں کو نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دور میں منگولوں کو ہرانا بہت ہی
بلکہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کچھ طاقتور لوگ پیدا ہو چکے تھے، ان میں رکن الدین ڈیرس برقع خان اور علاؤ الدین خلجی کے نام ٹاپ پر آتے ہیں۔ منگول سلطنت کے کمزور اور ختم ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ منگول لوگ خود ہی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام دین سے متاثر ہو کر بڑے بڑے منگول سرداروں نے اسلام کی طرف آنا شروع کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے مسلمان ہوئے۔ ہم آپ کو کچھ مشہور سرداروں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اسلام دین اپنایا، منگول سلطنت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے نام برقع خان کا آتا ہے، جس کو اسلامی مذہب اپنانے کا پہلے سردار کا نام دیا گیا۔ برقع خان نے اسلام مذہب کو ایک صوفی بزرگ سے جس نے اسلامی مذہب اپنایا، ان میں سے اس کا پہلا نام ہے۔ برقع خان نے اسلام کو ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہو کر قبول کیا۔ برقع خان کا اسلام مذہب میں آنا کوئی عام بات نہیں تھی، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ برقع خان ایک بہت بڑے سردار تھے، ان کے اسلام کی طرف آنے سے بہت سے چھوٹے سرداروں نے بھی اسلام کی طرف آنا شروع کر دیا، اور ان کی وجہ سے منگول ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ برقع خان نے اس چھوٹی سی سلطنت سے گٹھ جوڑ کر لیا اور رکن الدین سے مل کر ہلاکو خان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ اس نتیجے میں ہوئی کہ اس نے بغداد شہر پر کیا تھا۔ اس حملے میں ہلاکو خان نے بغداد کو نہ صرف پوری طرح سے تباہ و برباد کیا تھا، بلکہ وہاں کے لوگوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ برقع خان کے مسلمان ہونے کے بعد ہلاکو خان جو پوری دنیا کو ختم کر دینا چاہتا تھا تو ایک جنگ ہی نہیں جیتتا تھا، اور آخرکار اس جنگوں سے تنگ آ کر اس کو موت آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے تغا خان، ایک طاقتور کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ وہ برقع خان کے چچا تھے۔ اپنے چچا برقع خان کی وفات اور یورپ کی طرف نکل گئے، پولینڈ اور ہنگری میں ان کو موت آ گئی۔ ممائی خان گولڈن فورٹ کے مشہور فوجی کمانڈر تھے، مگر انہوں نے اپنی فوج کی مدد سے اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی کہ گولڈن فورٹ پر خان ان کی رضامندی سے چنا جاتا تھا۔ ممائی خان کو سن 1350 میں گولڈن فورٹ کے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ روس کا حکمران جو کہ گولڈن فورٹ کو ٹیکس دیا کرتا تھا، وہ اب اس کو ٹیکس دیتا تھا۔ ممائی خان 1350 میں 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تقدار عدنان احمد ہلاکو خان کے سگے بیٹے تھے۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد یہ سلطنت اباقا خان کے پاس آئی، جن کا تقدار اغلن تھا۔ بغداد پہلے مسلمان بنے، اور اس کے بعد اس نے اپنا نام تقدار احمد کر لیا۔ اباقا خان کا بیٹا ارغون خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، مگر تقدار اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ارغون خان کو قید میں ڈال دیا۔ تقدار اغلن ہلاکو خان کے سگے بیٹے تھے۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اباقا خان کے پاس آئی، جن کا تقدار اغلن تھا۔ تقدار اغلن پہلے مسلمان تھے، اور اس کے بعد اس نے تقدار احمد اپنا نام کر لیا۔ اباقا خان کا بیٹا ارغون خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، مگر تقدار اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہوا، اور اس نے ارغون خان کو قید میں ڈال دیا۔ بعد میں وزیروں نے ایک بہت بڑی بغاوت کر دی، لیکن تقدار احمد اس بغاوت کو کچھ کنٹرول نہ کر سکے۔ ارغون خان کو قید سے چھڑا کر اس کا مالک بنا دیا۔ تقدار احمد مسان پر بیٹھتے ہی اس نے موت کا فرمان جاری کر دیا۔ یہ تھی ایک ویڈیو منگولوں کے بارے میں کہ کیسے وہ مسلمان ہوئے، ان کا پہلے دین کون سا تھا، مسلمانوں کو انہوں نے کیا نقصان پہنچایا۔ امید ہے آپ منگولوں کے بارے میں کافی معلومات آپ کو مل گئی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔